السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، آمین یا رب العالمین۔ تمام تر تعریف، حمد ثنا اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج ہم سورہ نساء کی آخری آیتوں کا مطالعہ کریں گے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ شروع ہوگی، جس میں صرف 120 آیتیں ہیں جو انشاءاللہ تعالی ایک ہفتے میں ختم ہو جائے گی۔ وہ بھی مدنی صورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی، اور اس کے اندر بھی احکام و مسائل ہیں اس کے اندر بھی۔ پھر اس کے بعد سورہ انعام شروع ہونے والی ہے ایک ہفتے بعد، جو 6ویں نمبر کی سورہ ہے اور جو مکہ کے اندر نازل ہوئی۔ مکی صورتوں کا سلسلہ اس کے بعد شروع ہوگا۔ تو ہماری آپ سے اپیل ہے کہ ان نئے لوگوں کو کلاس سے ہم جوڑیں جنہوں نے کبھی قرآن کو ترجمے سے پڑھا ہی نہیں، تو مکی صورتوں کو سمجھنے میں ان کو بہت آسانی ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد ہم ان کا جو بچا ہوا کورس رہے گا، جیسے 5 پارے ان کے نکل چکے ہیں، تو اس 5 پارے کو ہم ان کا کور کروا دیں گے انشاءاللہ تعالی 10 پاروں کے بعد۔ مکی صورتوں کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے اس کے لیے جو پہلی بار قرآن پڑھ رہا ہے، کیونکہ مکی صورتوں کے اندر صرف عقائد کی باتیں ہوا کرتی ہیں، توحید، آخرت، رسالت، اور اس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان ایمان کی آیتوں کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو نئے لوگوں کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میری پھر آپ سے اپیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ بالکل نئے لوگوں کو، جنہوں نے قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھا ہے کبھی، ان کو جوڑنے کی کوشش کریے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے، یعنی قرآن کو قرآن سے سمجھنے، قرآن کو صحیح احادیث سے سمجھنے، اور قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، قول، فعل، عمل اور صحابہ کے عمل کے ذریعے سے ہمیں سمجھنے کی اور توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ قرآن کو ہمارے دل کا نور اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ قرآن ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ اللہ رب العزت بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 160 سورہ نساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا۔ پھر جو یہودی ہیں ان کے ظلم کی وجہ سے، کل کی کلاس میں ہم نے یہودیوں کا ظلم دیکھا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دینے کی پوری سازش کر لی، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ سیدھا اوپر اٹھا لیا، اور ان کے ایک ساتھی کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی گئی، جنہیں سولی دے دی گئی، جنہیں شہید کر دیا گیا۔ یہ ان کا ظلم ہے۔ سب سے پہلا ظلم تو یہ کہ یہ شرک کرتے ہیں۔ دوسرا ظلم یہ کہ انبیاء کو، کیونکہ انبیاء کی تعلیم یہ رہتی ہے کہ انسانیت کے اوپر ظلم نہیں کرو گے، انبیاء کی سب سے پہلی تعلیم یہی ہوتی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت فرعون کی طرف بھیج رہا تھا تو اللہ نے یہی کہا کہ جاؤ فرعون کی طرف، وہ ظلم کر رہا ہے انسانیت کے اوپر۔ اور جو انسانیت کے اوپر ظلم کرتے ہیں ان کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ ہمیں روکا اور ٹوکا جائے، ہمارے لیے کوئی قانون ہو، ہمارے لیے کوئی شاسن ہو۔ وہ شاسن کے باغی ہوتے ہیں، وہ قانون کے باغی ہوتے ہیں، انہیں جو مرضی آ رہی ہے وہ کرنے دیا جائے۔ وہ شراب پئیں، وہ عورتوں کی ساتھ بدتمیزی کریں،
وہ دنیا میں جیسے چاہیں ویسے جئیں. تو اس لیے یہ انبیاؤں کے پیچھے لگ جایا کرتے تھے. کئی بار انبیاء کو، اور آپ نے دیکھا کہ ہر انبیاء کو اپنے علاقے کو چھوڑ کر کے جانا پڑا ہے، ہجرت کرنا پڑا ہے، اور ان کے ساتھیوں کو بھی ہجرت کرنا پڑا ہے اکثر و بیشتر. یا پھر اگر یہ ان کے ہاتھ آ جاتے تو نبیوں کو یہ قتل تک کر دیا کرتے تھے. لیکن رسول کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی ہوا کرتی ہے، تو رسول کو یہ نہیں کر پاتے تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہودیوں نے قتل کرنے کے بارے میں سوچا. اچھا، اس کے بعد آپ نے اس سورہ بقرہ کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ پہلے تو یہ شرک کرتے ہیں، بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دیے، پھر کتاب کو ماننے سے انکار کر دیے کہ ہمیں اللہ کو دکھا دو. پھر اللہ نے ایک معجزہ نازل کیا کہ ان کی موت دے دی، موت کے بعد زندگی دے دی، تو پھر کتاب کو لے لیا. پھر کتاب کے احکام کو سیکھنے اور اس پہ عمل کرنے کا انکار کریں تو پھر اللہ رب العزت نے صاحبان کی طرح پہاڑ کو ان کے سر کے اوپر ٹانگ دیا. پھر جب قرآن کو لے لیے اس مصیبت کے آنے کے بعد، تو پھر اس کے احکام کو بدل رہے ہیں. حکمت ان کو پھر بدل دیا انہوں نے، احکام کو بدل رہے ہیں. پھر عذاب نازل کیا اللہ رب العزت نے، تو پھر ہیلا حوالہ نکال رہے ہیں کہ سنیچر کے دن منع کیا گیا ہے تو اتوار کے دن سے اس کو، یا جمعے کے دن سے ہی اس کو گڈھا کھود کر کے چھوڑنا ہے. اس طریقے سے یہ بغاوت میں بغاوت کرتے چلے آ رہے ہیں. تو ان کے گناہوں کی وجہ سے، کچھ گناہ یہاں پہ اللہ رب العزت یہاں پہ ذکر کر رہا ہے کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر کچھ چیزیں جو حلال تھی ان کو حرام کر دیا. اب حلال چیز حرام ہو گئی، اور اگر اس کو کھا لیے، جیسے چربی وغیرہ کو بھی حرام کیا تھا اللہ رب العزت نے، اونٹ کے گوشت کو اور اس کے دودھ کو حرام کر دیا تھا، اور بھی دوسری چیزوں کو جو آپ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93 میں پڑھ کر کے آ چکے ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 93، اس آیت کی تفسیر کے تعلق سے اور دوسری جگہ یہ آیتیں کہاں کہاں ہیں وہ دیکھ لیں آپ. سورہ آل عمران آیت نمبر 93 میں ہے، اور سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 146 کے اندر، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 146 کے اندر بھی ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی بغاوت کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے حلال چیزوں کو حرام کر دیا تھا. اب حلال چیز جب حرام ہو گئی اور اس کو اگر کھا لیے تو حرام کا حکم ایسا ہے کہ اگر کوئی حرام کام کیا تو اللہ رب العزت اس کی پکڑ کرے گا. جو چیز کو اللہ رب العزت نے فرض کر دیا، اگر اس کو چھوڑیں گے تو اللہ رب العزت اس کی پکڑ کرے گا. تو یہاں پہ دیکھتے ہیں پھر جو لوگ یہودی ہوئے ان کے ظلم کی وجہ سے ان کے اکثر لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے. ان کا پہلا ظلم یہاں پہ اس آیت کے اندر جو ذکر کیا گیا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے. اللہ کی راہ سے روکنا یعنی یہودی اور نصرانی لوگوں کو اللہ کی راہ سے کیسے روکتے تھے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں یا ہم میں سے بات تو کر ہی رہے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. یہودی اور نصرانی ظاہر سی بات ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روکتے تھے، آپ کی تعلیم کو حاصل کرنے سے روکتے تھے، قرآن کے قریب جانے سے روکتے تھے. شاعر، مجنوں، دیوانہ، اس طریقے کے ان کے القاب ہوا کرتے تھے. اس کو پڑھو گے، اس کو سنو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، یہ جادو کی کتاب ہے. اس طریقے سے قرآن کے لیے ان کے جملے ہوا کرتے تھے کہ قرآن تم نہیں سمجھ سکتے، نہیں سیکھ سکتے، اگر سیکھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اپنے باپ دادا کے رسم رواج اور دین کو چھوڑ دو گے. اس طریقے سے یہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یعنی احادیث کو سیکھنے اور اس پہ عمل کرنے سے روکتے تھے. یہ سب سے پہلا جرم اللہ رب العزت نے یہودی کا گنایا کہ اس کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر حلال چیزوں کو حرام کر دیا. آج اکثر مسلموں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ قرآن کی تعلیمات سیکھنے سے اور حدیث کی تعلیمات سیکھنے سے لوگوں کو روکا کرتے ہیں. ایک بہت بڑے صاحب کے پاس میرا جانا ہوا، سارے مرد اور عورتیں ان کے ہاتھ پہ چوم رہے تھے، اور سب جس کو جہاں جگہ مل جاتی وہ نیچے بیٹھ جاتا، اور تخت پہ حضرت بیٹھے ہوئے تھے. مجھے کچھ پتا نہیں، میں جا کر کے تخت پہ بیٹھ گیا. ان کے کچھ بات چلنے لگی تو میں نے ایک حدیث بتا دی بخاری شریف کی. تو ان کے جملے سنیے آپ. وہ کہتے ہیں کہ جس کو بخاری کا بخار ہو اس کو کوئی نہیں سمجھا سکتا. بتائیے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا بخار ہو اسے کوئی نہیں سمجھا سکتا، واقعی نہیں سمجھا سکتا کوئی. جس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول، اپنا رہبر اور رہنما
تسلیم کر لیا ہو اس کو کون سمجھائے گا؟ تو اس طریقے سے واضح طور پر، اعلانیہ طور پر یہ اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان سے روکا کرتے ہیں۔ یہ پہلا جرم یہودیوں کا اللہ نے ذکر کیا، جو آج مسلمانوں میں کچھ مسلمانوں کے اندر آ گیا ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور یہ جرم سے ہمیں سب کو روک کر کے رکھے۔ ہمیں جہاں سے بھی قرآن کا علم حاصل ہو رہا ہے، حدیث کا، صحیح حدیث کا علم حاصل ہو رہا ہے، صحابہ کے منہج پر، صحابہ کے طرز عمل پر، تو ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے۔ اگر ہمیں دلائل کے ساتھ کوئی علم مل رہا ہے، کوئی بھی عالم جب ہمیں قرآن و حدیث کی دلائل کے ساتھ ہمیں سکھا رہا ہے اور ہم اس کے دلائل کو چیک کر رہے ہیں اور وہ صحیح مل رہا ہے، تو اس علم سے سیکھنے سے بھی نہیں رکنا ہے اور کسی کو روکنا بھی نہیں ہے۔ یہ جرم بہت بڑا جرم ہے۔ پہلا ہی اللہ رب العزت نے شروع میں کہا کہ ان کے ظلم کی وجہ سے، اور ظلموں میں سب سے پہلے جو ظلم کو اللہ رب العزت نے یہاں پہ نوٹ کیا آیت نمبر 160 کے اندر، وہ یہ کہا کہ ان کے اکثر لوگ اللہ کی راہ سے روکتے تھے، وجہ سے ان پر کچھ پاک چیزیں حرام کر دی گئی، بس ان کے لیے جو حلال تھی، جو ان کے لیے حلال تھی اللہ نے ان کے لیے حرام کر دیا۔ یہ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ جو چیزیں حلال تھی وہ حرام کر دیا۔ آیت نمبر 161 دیکھتے ہیں، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ سود لیتے تھے۔ سود غریبوں کو ان کی پریشانی کی وجہ سے، ان کی مفلسی کی وجہ سے پیسے دے دینا اور پھر ان کی کمائی کو سود کی شکل میں، بیاج کی شکل میں لینا، مطلب ایک پریشان حال انسان کو اور پریشان کرنا، ایک غریب کو، ایک مفلس کو اور مفلس بنانا، اور ایک رئیس آدمی اور رئیس بنتا چلا جائے۔ یہ ہوتا ہے انسان کا خون چوسنا۔ تو اس چیز سے اللہ رب العزت نے ان کو منع کیا تھا اور یہ وہی کام کرتے تھے۔ تو پہلا جرم کیا بتایا گیا کہ وہ اللہ کے کلام سے، نبی کے فرمان سے روکتے تھے۔ دوسرا جرم بتایا گیا کہ وہ سود کھایا کرتے تھے، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، حالانکہ ان کے لیے حرام تھا، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے۔ لوگوں کا مال ناحق کھانا، رشوت کے ذریعے سے، چوری کے ذریعے سے، جھوٹ بول کر کے مال کو بیچنا اور جھوٹے مقدمے دائر کر کے اور اس کو جیت جانا، یہ مال لوگوں کا ناحق طریقے سے کھانا۔ اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ بڑے بڑے 3 جرم یہاں پہ گنائے گئے۔ لوگوں کا مال ناحق کھانا، یعنی حقوق العباد کے اوپر دیکھیے یہاں پہ زور دیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بہت عظیم آیت، سب سے پہلے اس آیت میں بھی اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سب سے پہلے جس چیز سے کی وجہ سے ان کے اوپر مطلب 3 جو بڑے کرائم، بڑے گناہ جو اللہ رب العزت نے گنایا، اس میں سب سے پہلا گناہ یہ گنایا کہ وہ اللہ کے دین سے روکتے تھے، یعنی قرآن و حدیث سے روکتے تھے، یعنی قرآن و حدیث کے علم کو سیکھنے سے روکتے تھے، اس پہ عمل سے روکتے تھے۔ سب سے بڑی فضیلت اور سب سے بڑا گناہ جو یہاں پہ گنایا گیا وہ ہے علم سے روکنا، اور اس کے بعد حقوق العباد، اور حقوق العباد میں لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھانا، بیاج کی شکل میں یا کسی دوسری شکل میں۔ اب دوسری آیت بھی اس سے کتنی زیادہ ملتی جلتی ہے یہ دیکھیں آپ، اس کے یہ نفی کی آیت تھی تو یہ اس بات میں اب بات آ رہی ہے کہ کیا چیزیں قیمتی ہیں، تو قیمتی چیز میں بھی اسی انداز سے اللہ رب العزت بیان کرتا ہے۔ آیت نمبر 162، اور اس کو اپنے نوٹس میں ضرور نوٹ کریں آپ، اس سے بہت پیاری آیت ہے، علم کی اہمیت پر ایک جامع ترین آیت۔ اللہ فرماتا ہے لیکن ان میں سے جو علم میں پختہ اور مومن ہیں اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہی لوگ ہیں جنہیں ہم جلد بہت بڑا اجر دیں گے۔ بہت بڑا اجر دیں گے یعنی جنت دیں گے۔ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی، قبر کی زندگی، حشر کی زندگی، یہ ساری زندگی میں ہم اچھا اجر دینے والے ہیں۔ اچھے اجر کے لیے سب سے پہلی شرط جنت کے لیے، قبر کی زندگی اچھا ہونے کے لیے، حشر کی زندگی اچھی ہونے کے لیے اور جنت ہمیشہ ہمیشہ کی ملنے کے لیے سب سے پہلی شرط جو بتائی گئی
وہ کیا بتائی گئی؟ علم بتائی گئی. اور ایک اصول ہم قرآن کا پہلے بھی پڑھ کر کے آ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت جو پہلے بیان کرتا ہے اس کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے. جیسے اللہ رب العزت فرماتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، 50 بار 100 بار اللہ نے قرآن کے اندر یہ آیت بیان فرمایا. تو اس سے پتہ چلا کہ ایمان کی زیادہ اہمیت ہے الا الذین آمنوا، اور اس کے بعد عمل صالح کی اہمیت ہے، نیک عمل کی اہمیت ہے. پہلے عقیدے کی اہمیت ہے، پہلے توحید کی اہمیت ہے، پہلے ایمان کی اہمیت ہے، اور اس کے بعد عمل کی اہمیت ہے. اس سے یہ پتہ چلا. جیسے اللہ کہتا ہے ماں اور باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تو پتہ یہ چلا کہ ماں کی زیادہ اہمیت ہے، باپ کی اس کے بعد اہمیت ہے. جیسے اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میں جسے چاہوں لڑکی دوں، میں جسے چاہوں لڑکا دوں، میں جسے چاہوں لڑکا لڑکی دونوں دوں، اور میں جسے چاہوں کچھ نہ دوں. تو پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلے جو چیز آئی ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے، اور واقعی لڑکی کی اہمیت زیادہ ہے. نبی مکرم نے فرمایا جس کی 2 لڑکیاں ہوں اور اس کی وہ صحیح طریقے سے تربیت کرے، یعنی اس کو مومن بنائے، اس کو مسلم بنائے، اس کی تربیت صحیح کرے، وہ اچھی مسلمان ہو، تو اللہ رب العزت اسے جنت کے اندر داخل کرے گا. نبی مکرم نے اپنا اشارہ کر کے بتایا کہ وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا. تو اب اصول کیا پتہ چلا کہ پہلے جو چیز آتی ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے. اب یہاں پر ایمان کے پہلے اللہ رب العزت نے علم کا ذکر کیا. اللہ اکبر. جبکہ ہم پہلے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن یہاں پہ ہمیں ایک چیز اور علم میں ہمارے اضافہ ہو رہا ہے کہ ایمان سے بھی پہلے علم ہے، کیونکہ علم ہی ایمان کو جنم دیتا ہے. علم ہوگا تو ہی ہمارا اس کے اوپر یقین آئے گا، اور یقین کا نام ایمان. لیکن ان میں سے جو علم میں پختہ اور مومن ہیں، پہلے علم لایا اور پھر ایمان لایا، مومن ہے. اس طریقے کی آیت آپ کو ایک جگہ اور ملے گی، سورہ محمد آیت نمبر 19. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَاعْلَمْ، بس تم علم حاصل کرو، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی توحید. جبکہ ہماری پیدائش کا مقصد توحید ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے نہیں پیدا کیا انس اور جن کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. عبادت پیدائش کا مقصد ہے، لیکن عبادت کو سیکنڈ نمبر پہ اللہ لے کے آ رہا ہے، اور فرسٹ نمبر پہ کیا لا رہا ہے؟ فَعْلَمْ، بس تم علم حاصل کرو، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی بات کرائی. اس لیے امام بخاری نے اپنے بخاری میں 10واں نمبر کا باب باندھا ہے، جس کا نام ہی انہوں نے رکھا ہے کہ قول اور فعل سے پہلے علم ہے. مطلب اسلام کے اندر نہ تم کچھ بول سکتے ہو نہ عمل کر سکتے ہو اس وقت تک جب تک تمہارے پاس علم نہ ہو. نہ بول سکتے، نہ درس دے سکتے، اور نہ عمل کر سکتے ہیں جب تک ہمارے پاس علم نہ ہو. اسی طریقے سے آپ دیکھیں ہماری پیدائش کا مقصد توحید ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلی وحی نازل کیا وہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی نہیں نازل کیا، وہ توحید آخرت رسالت کی نازل نہیں کیا. سب سے پہلی جو وحی نازل کیا وہ یہ کیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. تو علم کی اتنی اہمیت ہے، کیونکہ علم سے ہی ہمیں پتہ چلے گا کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا توحید ہے، کیا شرک ہے اور کیا بدعت ہے. اللہ ہم سب کو علم کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے. علم ایک ایسا عمل ہے جو سب سے زیادہ ثواب یا سب سے زیادہ نیکی حاصل کرنے کا عمل ہے. علم ایک ایسا عمل ہے جو سب سے زیادہ نیکی حاصل کرنے کا عمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے عبادت کی زیادتی سے زیادہ پسند ہے علم کی زیادتی. ایک شخص نفلی عبادت کر رہا ہے اور ایک شخص علم حاصل کر رہا ہے، تو نبی مکرم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ شخص زیادہ محبوب ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے علم کو لے کر کے آیا، پھر اس کے بعد کہا کہ وہ ایمان لاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہا ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا، مطلب قرآن پر ایمان لاتے ہیں. کیونکہ جب تک قرآن کا علم حاصل نہیں کریں گے جب تک ایمان کیسے لائیں گے قرآن پر؟ ابھی جو لوگوں نے ایمان لایا ہے قرآن پر وہ کیا لایا ہے کہ اس کے لفظ سے ثواب ملتا ہے، اس کو قسم کھانا ہے. ایمان کس چیز پہ لائے کہ قرآن قسم کھانے کے لیے، اس کو گھول کے پی لینا ہے، اس کو ٹانگ دینا ہے، اسے اوپر رکھ دینا ہے، اس چیز پہ ایمان. لیکن جب ہم اس کو پڑھیں گے، اس کا علم حاصل کریں گے، تب ہمیں صحیح معنی میں ایمان آئے گا کہ قرآن کیا چیز ہے. تو یہاں فرمایا تیسرا کہ وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا.
سب سے پہلے ایمان کا ذکر یعنی توحید کا ذکر کیا، اور ایمان کے وہ 6 پوائنٹ آ گئے، اور اس کے اندر سے پھر ایک چیز کو نکالا جا رہا ہے کہ وہ کتاب پر ایمان لاتے ہیں، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 کے اندر بھی اسی انداز میں بات کیا گیا ہے، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز علم تھی، اس کے بعد ایمان تھا، ایمان کے بعد قرآن کی فضیلت آئی کہ قرآن پر وہ علم حاصل کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اب نماز ہے، ہم انسان کو سب سے پہلے نماز سے لگا دیتے ہیں، کسی نے اسلام قبول کیا بس نماز پڑھو، اس کے لیے سب سے نماز تو پڑھنا ہی ہے۔ اگر اس نے ظہر میں اسلام قبول کیا تو عصر کی نماز فرض ہو گئی اس کے اوپر، لیکن اہمیت ہم کو کس چیز پہ زیادہ دینا ہوگا کہ بھائی تمہارے پر نماز تو فرض ہے، لیکن علم کا سیکھنا یہ سب سے پہلا فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، نبی مکرم نے فرمایا ہر مسلمان پر علم کا سیکھنا فرض ہے، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، ضعیف ہو، کیسا بھی ہو۔ اب جا کر کے نماز 4 نمبر پر آ رہی ہے، پھر اس کے بعد نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اسلام کا ایک انقلابی موضوع کہ جس کو آخرت کے دن پر ایمان ہو گیا اس کو کسی نصیحت اور وصیت کی ضرورت نہیں۔ لیکن ان سب کے پہلے پھر سے میں آپ کو یاد دہانی کرا دوں، سب سے پہلے علم کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، علم کی فضیلت میں ایک جامع ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ اتنا تم نے کام اگر کر لیا، وہی لوگ ہیں جنہیں ہم جلد بہت بڑا اجر دینے والے ہیں۔ اجر کہاں؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو اللہ ایک ہے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیسی کامیابی؟ عرب اور عجم کی حکومت تمہاری ہوگی، مطلب دنیا میں بھی کامیابی کا وعدہ ہے۔ پھر اس کے بعد قبر میں کامیابی کا وعدہ، جو کالا اندھیری کی ایک کوٹری ہے وہاں پر کامیابی کا وعدہ، وہاں پر آسمان سے جنت کا لباس کا وعدہ، اور وہاں پہ سکون اور اطمینان کی نیند کا وعدہ، اور وہاں سے اپنی جنت کے دیدار کا وعدہ۔ پھر اس کے بعد حشر کا میدان جو 1001 میل دور پر سورج ہوگا، لوگ اس سے بھنج رہے ہوں گے، جل رہے ہوں گے، خاک ہو رہے ہوں گے، لیکن مر نہیں پا رہے ہوں گے، وہاں پہ اس حشر کی میدان میں وعدہ کامیابی کا، اور پھر ہمیشہ ہمیش کی جنت، جس جنت میں انبیاء اور صدیق اور شہداء کا ساتھ ہوگا، اس جنت کا وعدہ جہاں پہ خالق کائنات کا دیدار ہوگا، اور وہاں پہ وہ نعمتیں جو نہ کسی دماغ نے سوچا اور نہ کسی آنکھ نے دیکھا، کسی آنکھ نے دیکھا۔ اس میں فرشتے بھی آ گئے، ایسی جنت جسے اللہ رب العزت نے بنایا اپنے مہمان خانہ، اللہ کا مہمان خانہ، اس جنت کا وعدہ۔ کام کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے علم، اور پھر اس علم پر، علم کیا چیز ہے؟ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کر کے آئے، آیت نمبر 73 یا ایسی کچھ ہے وہ، جس میں اللہ نے فرمایا امیون، کہ وہ امی ہے، لا یعلمون الکتاب امیون، جو کتاب کا علم نہیں رکھتا، یعنی جو قرآن کا علم نہیں رکھتا وہ امی ہے۔ تو علم حاصل کرنا ہے، کتاب کا، قرآن کا، حدیث کا علم حاصل کرنا ہے، پھر اس پر ایمان لانا ہے، اور اس کتاب پر ایمان لانا ہے، پھر نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، اور آخرت پر ایمان رکھنا ہے۔ اتنا کام کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 163 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا اوحینا الیک، بے شک ہم نے آپ کے طرف وحی کی، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، جیسے وحی کی تھی نوح کے طرف، والنبیین، اور نبیوں کی طرف، من بعدہ، اور ان کے بعد آنے والے نبیوں کی طرف، واوحینا، اور وحی کی، الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی طرف، واسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، مطلب وحی کی اسماعیل علیہ السلام کی طرف، واسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کی طرف وحی کی، ویعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، واسباطی، اور ان کی اولاد کی طرف وحی کی۔ مطلب کچھ انبیاءوں کا ذکر کیا جا رہا ہے اور کچھ انبیاءوں کا ذکر نہیں کیا جا رہا ہے۔
یہ وحی کا سلسلہ انبیاؤں کے اوپر ہوا. اصل میں اس کا شان نزول اس طرح ہے کہ کچھ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے بحث کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ موسیٰ کے علاوہ کسی اور کے اوپر وحی کسی اور بندے کے اوپر، کسی اور بشر کے اوپر اللہ رب العزت نے کتاب کو نازل کیا ہے. مطلب توریت کے علاوہ ساری کتابوں کا انکار اور موسیٰ کے علاوہ سارے نبیوں کا انکار. یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں تھا. اللہ رب العزت نے جبریل امین کو یہ وحی لے کر کے نازل فرما دیا کہ انہیں بتاؤ، جبکہ ایسا نہیں ہے کہ وہ یقین سمجھ نہیں رہے، لیکن یہ ان کی ہٹ درمی ہے کہ نہ موسیٰ کے پہلے کسی نبی کو ماننے کو تیار ہیں اور نہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی نبی کو ماننے کے لیے تیار ہیں، اور نہ موسیٰ علیہ السلام کے پہلے کسی کتاب کو ماننے کے لیے تیار ہیں، نہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی کتاب کو ماننے کے لیے تیار ہیں آسمانی. اب اللہ رب العزت یہاں پہ بیان فرماتا ہے تو اس بات پر اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی کہ ہم نے آپ کے اوپر وحی نازل کی ہے جس طریقے سے نوح علیہ السلام کے اوپر نازل کی تھی اور نبیوں کے اوپر نازل کی تھی، اور پھر اور نبیوں کا اللہ رب العزت نے یہاں ذکر کیا، جیسے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی وحی نازل کی تھی، اسماعیل علیہ السلام کی طرف، اسحاق علیہ السلام کی طرف، یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط اور ان کی اولاد کی طرف، وعیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، وَأَيُّوبَ اور ایوب علیہ السلام کی طرف، وَيُونُسَ اور یونس علیہ السلام کی طرف، وَحَارُونَ اور ہارون علیہ السلام کی طرف، وَسُلَيْمَانَ اور سلیمان علیہ السلام کی طرف، وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا اور داؤد کی طرف ہم نے زبور کو نازل کیا. زبور یہ آسمانی کتاب جو 4 مشہور کتابیں ہیں، تو زبور جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کے اوپر نازل کی گئی، اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نازل کی گئی، اور توریت ہم پڑھ کے آ چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی طرف نازل کی گئی، اور قرآن مقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی. تو داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے زبور کو نازل کیا. انبیاؤں کے سلسلے میں اچھا دیکھیں اور دیکھتے ہیں آیت نمبر 164، اور ہم نے کئی رسول بھیجے، اس سے پہلے ہم ان کا حال آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں. مطلب مکی صورتوں میں بھی بیان ہو چکا ہے اور مدنی صورتوں میں بھی بیان ہو چکا ہے انبیاؤں کا واقعہ، اور کئی رسول ایسے ہیں کہ ان کا حال ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا. مطلب قرآن کے اندر، حدیث کے اندر کچھ انبیاؤں کا ذکر ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ بعض کا ہم نے ذکر کیا ہی نہیں، بعض کتابوں کا بھی ذکر نہیں، بعض انبیاؤں کا بھی ذکر نہیں. تو قرآن کے اندر کتنے انبیاء کا ذکر آتا ہے؟ تقریباً 24 انبیاء کا ذکر آتا ہے، اور ایک انبیاء میں اختلاف ہے، ان کو اگر ملایا جائے تو 25 انبیاء کا ذکر آتا ہے. جیسے نمبر 1 آدم علیہ السلام، 2 ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یونس علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، یسع علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. اور بہت سے مفسرین کے نزدیک ذوالقرنین بھی نبی ہیں. اگر ذوالقرنین کو ملایا جائے تو 25 نبی ہوں گے. یہ 24ویں نبی تھے، اور 25ویں نبی نبی کریم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ذوالقرنین کو نہیں ملاتے ہیں تو 24 نبی ہوں گے، اور اگر ذوالقرنین کو ملا لیتے ہیں تو 25 نبی ہوتے ہیں. اسی طریقے سے حضرت خضر علیہ السلام کو بھی اختلاف ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بھی انبیاؤں میں سے، اور کچھ لوگوں کا کہنا فرشتوں میں سے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہے. بہرحال تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے واضح طور پر 24 نبی، اور اگر ذوالقرنین کو ملاتے ہیں تو 25 نبیوں کا اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کیا. تو یہاں پہ اللہ وہی فرماتا ہے اور کئی رسول ایسے ہیں کہ ان کا حال ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا. مطلب اس کے علاوہ بھی نبی ہیں، اور اللہ نے موسیٰ سے خاص طور پر کلام کیا. اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت کو اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جن سے اللہ رب العزت نے کلام کیا. آپ دیکھیں گے
کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے الگ الگ خوبیوں سے نوازا ہے، الگ الگ انبیاء کو. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنے کن سے، اپنے حکم سے، اپنی روح سے، اپنے حکم سے وجود بخشا، پیدا کیا. آپ کو کئی معجزات دیے اللہ رب العزت نے، یہاں تک کہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، بت کو بنا کر کے، مطلب بت، پرندے کے بت کو بنا کر کے اس کو اڑا دیا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے سیدھے آسمان پر اٹھا لیا اور آخر ٹائم پہ پھر سے نازل کرے گا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک الگ خوبی اللہ رب العزت نے بیان کی. اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی خوبی بیان کی کہ اللہ نے اس سے کلام کیا. اور کل حشر کے میدان میں نبی مکرم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ ان میں سے ہوں گے جو بے ہوش نہیں ہوئے ہوں گے، یا ان میں سے ہوں گے جو سب سے پہلے ہوش میں آئے ہوں گے، کہ میں ان کو دیکھوں گا کہ عرش کا پایا پکڑے ہوئے کھڑے ہوں گے. تم کسی نبی کو کسی نبی سے ترجیح مت دو. اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام، اللہ رب العزت نے ان کے سجرے میں سارے انبیاء کو مبعوث فرما دیا، انہیں کی اولاد میں. ان سے اتنا بڑا عمارتی کام لے لیا اللہ رب العزت نے، ایسا تاریخی کام لے لیا، ایسا صدقہ جاریہ کروا دیا کہ خانہ کعبہ بنوا دیا. ہزاروں لوگ اس میں عبادت کرتے ہیں، حج کرنے جیسے عظیم عبادت کے لیے آتے ہیں، اور سب کا ثواب ابراہیم علیہ السلام کو پہنچ رہا. سارے انبیاء کی نیکی کا ثواب بھی ابراہیم کو پہنچ رہا علیہ السلام. اور کل حشر کے میدان میں جنہیں سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے. کل سب سے پہلے جب قبروں سے نکالے جائیں گے تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا. اسی طریقے سے داؤد علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فوجی تھے، لیکن اللہ رب العزت نے بادشاہت بھی عطا کر دی اسی مارکے میں جب وہ جالوت سے لڑ رہے تھے، طالوت کے انڈر میں رہ کر کے، حضرت طالوت کے انڈر میں رہ کر کے. تو اللہ رب العزت نے انہیں بادشاہت بھی دے دی، نبوت بھی دے دی. اور آپ کی حمد اور ثنا اتنی پیاری کہ ساری مخلوق سمٹ جاتی ان کی حمد ثنا کو سن کر کے، اور ساتھ میں حمد ثنا کرنے لگتی. پہاڑ، چرندر، پرندر، جانور وہ جیسے لین ہو جاتے ان کی حمد کو سن کر کے جب وہ اللہ کی صبح اور شام تسبیح کرتے. اور کل حشر کے میدان میں بھی اللہ رب العزت کہے گا کہ اے داؤد وہی حمد پڑھو، وہی اللہ رب العزت کی حمد ثنا پڑھو جو دنیا میں پڑھا کرتے تھے. تو داؤد کہیں گے کہ اللہ اب وہ کیفیت کہاں رہی؟ تو اللہ کہے گا وہ کیفیت دی گئی، اور پھر وہ پڑھیں گے. سبحان اللہ. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سارے انبیاءوں کی امامت کروا دیا اللہ رب العزت نے، امام الانبیاء بن گئے دنیا میں. معراج کرا دیا اللہ رب العزت نے. اور کل حشر کے میدان میں آپ کو سب سے پہلے شفاعت کا شرف نصیب ہوگا، مقام محمود دیا جائے گا، حوض کوثر کہ آپ وارث بنائے جائیں گے، جام کوثر نصیب کریں گے، لوگوں کو دیں گے، بانٹیں گے. تو اس طریقے سے الگ الگ انبیاء کو اللہ رب العزت نے الگ الگ خوبیوں سے نوازا ہے، اور سب سے اوپر درجہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. جیسے کہ ایک گلدستے میں الگ الگ پھول ہوں، اور ہر پھول کی ایک اپنی حیثیت اور اس کی وجہ سے اس گلدستے کی خوبصورتی. اس طریقے سے اور ان کے اصحاب بھی، اللہ اکبر، ان کے اصحاب کا بھی کیا کہنا. بہرحال تو ہم یہاں پہ دیکھے تھے آیت نمبر 164 میں، اور اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اور خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے رسول بھیجے. اب اتنے سارے جو انبیاء کا ذکر کیا گیا، ان انبیاء کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں بھیجا اللہ رب العزت نے اس کو؟ اب ان کا مقصد یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے رسولم مبشرین و منذرین، انہیں خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر کے بھیجا. اب ہمارے لیے نبی کی بعثت دو حیثیت سے ہے، یا تو ہم جتنی بھی قرآن کی آیتیں اور احادیث پڑھ رہے ہیں اور اس کے اندر خوشخبریاں سن رہے ہیں، وہ یا تو ہمارے لیے ہے، یا وہ چیز ہمارے لیے ہے جو وعید سن رہے ہیں، جو ڈر سن رہے ہیں کہ قبر میں یہ ہوگا، حشر میں یہ ہوگا، اور جہنم میں یہ ہوگا. اس کو اس طریقے سے سمجھیں گے کہ نبی مکرم خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے بنا کر کے بھیجے گئے. ہر انبیاء ڈر سنانے والے اور خوشخبری سنانے والے بھیجے گئے. تو خوشخبری اس کے لیے سنا رہے ہیں، اور ہم دائی ہیں تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہم صرف اچھی باتوں کے دائی نہیں ہیں، کہ ہم اچھے حکم کو ہی دیتے رہیں اور برائی سے نہ روکیں. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، دونوں چیز ساتھ میں، کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو. انبیاء کا یہ دو کام تھے کہ جو بھلائی پر آ گیا،
جس نے توحید کے دامن کو پکڑ لیا، جس نے رسالت کو قبول کر لیا، جس نے آخرت کا یقین کر لیا، جس نے اللہ کے کلام پر ایمان لا لیا، نبی مکرم پر ایمان لا لیا اور عمل صالح کرنے لگا، تو ان کے لیے نبی مکرم اب خوشخبریاں سنا رہے ہیں کہ جب تمہاری روح نکلے گی تو فرشتہ اس طریقے سے تمہارے ساتھ کلمات کو بیان کرے گا، قبر کے اندر تم جاؤ گے تو منکر نکیر کے سوال کے جواب دے دو گے، ماں ربوں کا، ماں دینوں کا، ماں نبیوں کا دے دو گے، جنت کا لباس پہنایا جائے گا، جنت دکھائی جائے گی اور آرام سے نیند اور میٹھی نیند تمہیں سلا دیا جائے گا۔ اور کل حشر کے میدان میں اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ ملے گا، جہاں 1 میل کی سورج کی روشنی سورج ہوگا، اس دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ پھر حشر کے میدان، پھر اس کے بعد حشر کا میدان اور سوال جواب، اور اس کے بعد جنت ہمیشہ ہمیشہ کی ملے گی۔ یہ ساری وعید، جو ساری خوشخبریاں جو قرآن و حدیث کے ذریعے سے ہم سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے ہے اگر ہم نے توحید کو قبول کیا ہے، رسالت کو قبول کیا ہے، آخرت کا ایمان لایا ہے، اللہ پر ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کیے ہیں، تو یہ ساری خوشخبریاں جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے لیے۔ اور اگر ہم اللہ کے کلام پر ایمان نہیں لا رہے، یعنی اس کا علم حاصل نہیں کر رہے، اس پہ عمل نہیں کر رہے، ہمیں توحید سے کوئی لینا دینا نہیں، توحید سیکھنے سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، ہمیں آخرت کیا چیز ہے اس کو جاننے سے کوئی مطلب نہیں، ہم اپنی من مرضی زندگی جی رہے ہیں، کچھ یہودی ہیں، کچھ نصرانی ہیں، کچھ مجوسی ہیں اور کچھ مسلمان بھی ہیں، تو ہمارے لیے اب ساری باتیں جو آ رہی ہیں وہ وعید ہمارے لیے نبی مکرم کی ہے کہ تمہارے ساتھ قبر میں یہ ہونے والا ہے، جہنم کا لباس پہنایا جائے گا، جہنم کا بچھونا بچھایا جائے گا۔ کون سی جہنم؟ اس دنیا کی آگ سے 69 گنا تیز آگ میں تمہیں ڈالا جائے گا، اور قبر میں کب تک رہنا ہے؟ قیامت تک پڑے رہنا ہے۔ وہاں کے سانپ اور بچھو اور وہاں کی زہریلی چیزیں تمہیں چھوڑ دی جائیں گی، اور ایسی زہریلی چیزیں کہ وہ اگر دنیا میں آ جائے تو پوری دنیا کو اگر پھنکار مار دے صرف سانپ وہاں کا، تو دنیا کوئی چیز کو اگانا بھول جائے گی زمین، ایسی زہریلی چیز وہاں پہ ڈال دی جائے گی۔ اور پھر حشر کے میدان میں جلتے اور بھونستے رہیں گے، لیکن موت بھی وہاں نہیں آ سکتی، جیسے سورج ہزاروں سال سے جل رہا ہے، ختم نہیں ہو پا رہا ہو، اس طریقے سے ہم بھی جلیں گے وہاں 50,000 سال اور ختم نہیں ہوں گے، اللہ سب کچھ دنیا میں دکھا دے رہا کر کے۔ پھر اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم۔ تو یہ دو حیثیت یا دو اینگل سے ہم انبیاء کے آنے کو دیکھ سکتے ہیں۔ یا تو آپ ہمارے لیے خوشخبری سنانے والے بنا کر کے بھیجے گئے کہ اگر تم نے توحید کو قبول کر لیا تو ساری خوشخبریاں، ایمان کو قبول کر لیا تو ساری خوشخبریاں، اور ایمان کو اگر قبول نہیں کرتے ہو، نہیں سیکھتے ہو، نہیں سمجھتے ہو تو ساری وعید تم سن لو۔ پھر سے آیت کو دیکھیں، اور جو شخص دین اور جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے رسول بھیجے، یہ سب جو رسولوں کی لسٹ آئی ہے، یہ ہم نے خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بھیجے تاکہ رسول کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کو الزام دینے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ اللہ اکبر! یہ نبی کو کیوں بھیجا؟ تاکہ کل حشر کے میدان میں تم آ کر کے یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تک کوئی پیغام پہنچانے والا نہیں ملا تھا۔ جیسے سورہ ملک کی پہلی رکوع کے آخری آیتوں میں اللہ فرماتا ہے کہ جب جہنم بھڑکائی جائے گی اور وہ جوش سے، غیظ و غضب سے چیخ رہی ہوگی، چلا رہی ہوگی، جیسے مارے جوش کے جہنم پھٹ پڑے گی، القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، اور فرشتے جہنم میں جو جانے والے ہیں ان کو روک کر کے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس اس عذاب سے ڈرانے والا کوئی نذیر نہیں آیا تھا؟ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، کیوں نہیں؟ ڈرانے والے تو آئے تھے، لیکن ہم نے ان کی بات کو جھٹلایا اور ہم نے ان سے کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ کاش ہم ان کی بات ٹھیک سے سنتے اور سمجھتے تو آج جہنم میں آنے والوں کے ساتھ ہم نہ آتے۔ تو کل حشر کے میدان میں اللہ رب العزت پوچھے گا، اپنے فرشتوں سے پوچھوائے گا یا خود پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ جیسے نوح علیہ السلام سے پوچھے گا، نوح علیہ السلام کی قوم کو بلائے گا اللہ، پوچھے گا کہ کیا نوح نے میرا پیغام پہنچایا تھا؟ قوم انکار کر دے گی۔ اللہ رب العزت نوح سے پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟
نوح علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں گے کہ ہاں یہ میرے گواہ ہیں اور ان کی امت، اور ہم گواہی دیں گے اس قرآن کے بیس پر کہ قرآن نے ہم کو بتایا تھا، اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا تھا کہ نوح نے 950 سال دعوت دی. تو کل حشر کے میدان میں اصل میں یہ کام اللہ کا اب یہ پتا چلا. اس لیے اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ میں نے تمہیں اپنی ذات کے لیے پسند کر لیا ہوں، مطلب تمہیں میرا کام کرنا ہے، میرے پیغام کو اس دنیا تک پہنچانا ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم میرے دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا. تو یہ کام اللہ کا ہے تاکہ کل حشر کے میدان میں پہنچ کر کے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم تک پیغام نہیں پہنچا تھا. اب پتہ چلا کہ داعی کی حیثیت کیا ہے؟ 2 حیثیت ہے. ایک یہ کہ حجت کو قائم کر دینا، اور دوسرا یہ کہ اس تک دین کو پہنچا دینا تاکہ وہ اسلام کے اندر آ جائے. جیسے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا. کیا اللہ رب العزت نے نہیں معلوم تھا نعوذ باللہ کہ فرعون کو ہدایت نہیں ملنا ہے؟ اللہ بہتر جانتا تھا کہ اس کو ہدایت نہیں ملے گی، وہ جہنم میں جانے والوں میں سے. پھر موسیٰ علیہ السلام کو کیوں بھیجا اللہ رب العزت نے فرعون کی طرف؟ اس لیے کہ حجت پوری ہو جائے، کل حشر کے میدان میں فرعون یہ نہ کہہ سکے کہ مجھ تک کوئی پیغام پہنچانے والا نہیں آیا تھا. ایک یہ، اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام نے وہیں پر جو دوسرے لوگوں کو دعوت دیا جو جادوگر تھے وہ ایمان میں آ گئے. تو اب ہمیں ہر کسی تک دعوت کو پہنچانا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی کہ اللہ وہ فرعون ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آنے والی ہے، اسے ہدایت نہیں ملنے والی ہے، وہ قبول نہیں کرنے والا ہے. لیکن اللہ نے کہا نہیں، جانا ہوگا. کیوں جانا ہوگا؟ حجت کو پوری کرنا ہے. تو اب ہمیں کتنا ہی شرکت انسان دکھ رہا ہے کہ یہ نہیں قبول کرے گا، لیکن اس کے بعد بھی اس سے دعوت پہنچانا ہے تاکہ کل حشر کے میدان میں یہ نہ کہہ سکے کہ ہم تک نہیں پہنچا تھا. اور اگر ہم نے پہنچا دیا، اور پہنچائیں گے کیا چیز؟ 3 چیز. یہ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، توحید، آخرت اور رسالت. جب بھی آپ دعوت دیں تو یہ تینوں آیتیں بیان کرنا ہے. سب سے پہلے توحید، آخرت اور رسالت، یا رسالت اور آخرت. اگر یہ 3 دعوت آپ نے دے دیے تو کل حشر کے میدان میں آپ کی دعوت بیس بن جائے گی اس کو جہنم میں ڈالنے کی. اللہ رب العزت وہاں پہ دکھائے گا کہ دیکھو میرا فلاں بندہ آیا تھا اور اس نے توحید، آخرت، رسالت کی تم کو دعوت دی تھی. کتنا بڑا کام ہے، اور اس سے بڑا کوئی کام نہیں. یہ کام اللہ رب العزت فرشتوں میں فرشتوں کے سردار کو دیتا، اور دنیا میں دنیا کے سرداروں کو دیتا، یعنی انبیاءوں کو دیتا ہے. اتنا ہی کام کہ اس کو توحید بتا دی جائے، آخرت بتا دی جائے، رسالت بتا دی جائے، اللہ کا قانون، اللہ کا دین بتا دیا جائے. اب وہ مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو ٹھیک ہے. ہم دونوں طریقے سے کامیاب ہو گئے کیونکہ ہم نے بات کو پہنچا دیا. تو یہاں پہ اللہ فرماتا ہے تاکہ رسول کے بعد لوگوں کے لیے، تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کو الزام دینے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے، تاکہ کل کوئی الزام نہ دے سکے حشر کے میدان میں کہ اے اللہ تیرا کوئی پیغام پہنچانے والا نہیں آیا تھا. اس لیے آپ دیکھیں گے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ رب العزت کتنی محبت کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگ مار رہے ہیں، برے القاب سے نواز رہے ہیں، پاگل، مجنوں، دیوانہ کہہ رہے ہیں، کوڑا ڈال رہے ہیں، اونٹ کی اوجڑی ڈال رہے ہیں، اور اللہ رب العزت خاموش. اللہ رب العزت کوئی ایکشن آسمان کی طرف سے نہیں آ رہا، اللہ کی طرف سے نہیں آ رہا. کیوں؟ کہ ایک بار پیغام پورا ہو جائے، ایک بار وحی پوری ہو جائے. اس لیے کہا ہے نبی مکرم آپ پہنچا دیجئے، حساب میں لوں گا. سمجھ رہے ہیں آپ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اتنا اہم معاملہ ہے یہ کہ اللہ رب العزت نے فیصلے نازل نہیں کیا، ورنہ انبیاء کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر کے دیکھتا تو اللہ رب العزت دنیا کو پلٹا سکتا تھا. اللہ کی ذات وہ ہے کہ کن فیکون کہہ کر کے معاملے کو ختم کر دے. لیکن انبیاء پریشان ہو رہے ہیں، فاقے ہو رہے ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور اللہ رب العزت صرف اس لیے رکا ہوا ہے کہ یہ حجت پوری ہو جائے، ایک بار پہنچ جائے اچھی طریقے سے ان تک دین. 13 سال تک مکہ کے اندر ایک ایک انسان تک بہت اچھی طریقے سے دین نبی مکرم نے پہنچا دیا کہ سارے لوگ سمجھنے لگے، جاننے لگے کہ یہ واقعی اللہ رب العزت کے نبی. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا. اور آگے اللہ فرماتا اور اللہ بڑا زبردست خوب حکمت والا ہے.
اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اس کے اندر یہ حکمت ہے کہ اللہ رب العزت کل حشر کے میدان میں اس کے حساب سے باز پرس کرے گا. لیکن اللہ نے آپ پر جو نازل کیا ہے، آیت نمبر 166، لیکن اللہ نے آپ پر جو نازل کیا ہے وہ اس کے بابت گواہی دیتا ہے کہ اس نے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے. اللہ خود گواہ بن رہا ہے کہ جو ہم نے نازل کیا ہے وہ اللہ نے نازل کیا، اللہ نے اپنے طرف سے نازل کیا ہے اور حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ بطور گواہ کافی ہے. اللہ نے کسی کو گواہی کے لانے کے لیے ضرورت نہیں، اللہ خود گواہی کے لیے کافی ہے کہ اللہ نے اس کلام کو نازل کیا ہے. اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور گڑھ لیتا تو کیا اللہ رب العزت انتقام نہیں لیتا؟ کہ آج تک یہ کتاب محفوظ رہتی؟ اگر ساری کائنات کے خالق اور مالک کی طرف سے نہ ہوتی تو کیا یہ کتاب محفوظ رہتی؟ اور بے شمار دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے. آگے دیکھتے ہیں، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا یعنی انکار کیا اللہ کے کلام کا، نبی کے فرمان کا، نبی کا اور آخرت کا جس نے انکار کیا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، یقیناً وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا. اللہ کی راہ سے روکا، پھر وہی والی آیت آئی، اللہ کی راہ سے روکا یعنی قرآن سے روکا اور احادیث سے روکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے روکا. یہودیوں نے یہی کیا تھا کہ قرآن میں سننا، نبی کی بات مت سننا. تو جس نے یہ کام کیا وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا، ختم ہو گیا اس کا معاملہ، دنیا اور آخرت میں تباہ اور برباد ہو گیا وہ. پھر دیکھیں، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، یقیناً وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، دو باتیں یہاں پہ بیان کی گئی. دو بات کون سی؟ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا. کفر، اللہ کی ذات سے کفر کا انکار، نبی کا کفر یا قرآن سے کفر کیا یا آخرت سے کفر کیا. اور دوسری چیز لائی گئی اور ظلم کیا. ظلم کی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کو، پریبھاشا یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا جائے، مطلب اس کو اس کے مقام سے ہٹا دیا جائے. اصطلاحی تعریف اس کی یہ ہے، دین کے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا حق مارا جائے، جو اس کا مقام تھا اس مقام سے اس کو ہٹا دیا جائے. اور یہ ظلموں میں سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اللہ کا حق اللہ کو نہ دیا جائے، اللہ کا حق اللہ کی مخلوق کو دے دیا جائے، اللہ کی کریشن کو دے دیا جائے، اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو دے دیا جائے. یہ ہے ظلم عظیم، یہ سب سے بڑا ظلم ہے. پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف، نبی کے حکم کے خلاف کام کرنا یہ ظلم ہے. موٹے الفاظ میں اگر ہم سمجھیں تو اللہ اور اللہ رب العزت کے نبی کی نافرمانی یہ ظلم ہے. اور ان ظلموں میں سب سے بڑا ظلم، ان گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک. ان الشرک لظلم عظیم، جو سورہ لقمان کی آیت نمبر 31 میں یا 13 میں اللہ نے فرمایا. تو اب یہاں پہ ہم سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ جس نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ کی شایان شان نہیں کہ وہ انہیں بخش دے. مطلب یہ دو شخص اور یہ دائی کے لیے بہت غور کرنے والی آیت ہے، اس لیے میں اس کو اتنا زیادہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس نے کفر کر لیا اصل میں اور شرک کر لیا یا ظلم کر لیا، ظلم عظیم کر لیا، اللہ کی یہ شان نہیں کہ اللہ اس کو بخش دے. اور شرک کے تعلق سے ہی یہ آیت آتی ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا. تو یہاں پہ بھی اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی شان نہیں کہ ایسے شخص کو اللہ معاف کر دے جو کفر کرے اور ظلم کرے، اور نہ یہ شان ہے کہ وہ انہیں سیدھی ہدایت دے دے. اللہ اکبر. اللہ کی یہ بھی شان نہیں کہ اللہ اس کو ہدایت دے گا. تو اب یہ پتہ چلا کہ ہم اگر کسی کی ہدایت چاہتے ہیں تو اس کو پہلے کفر کو صحیح کرے اور اس کے شرک کو صحیح کرے. مطلب شرک سے توحید پہ لائیں، کفر سے توحید پہ لائیں، کفر سے ایمان پہ لائیں اور شرک سے توحید پہ لائیں. اس کے بعد اب اس کے لیے ہدایت کی ہم امید رکھ سکتے ہیں، ورنہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی شان نہیں کہ اللہ اس کو ہدایت دے. مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں
کہ کوئی برقع پہننے لگے، نماز روزہ حج زکات کرنے لگے، کوئی ٹخنوں سے اوپر کپڑے کو کر لے، کوئی داڑھی والا ہو جائے، کوئی اچھے سے شریعت کا پابند ہو جائے، یہ سب ہدایت کی باتیں ہیں۔ تو ہدایت اللہ بولتا ہے کہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے گا۔ کیوں نہیں دے گا اللہ ہدایت؟ کیونکہ یہ شرک کر رہا ہے، یہ ظلم کر رہا ہے اور یہ کفر کر رہا ہے۔ تو ہمیں دعوت پہلے کس چیز کی دینا ہوگا؟ کفر کو صحیح کرنے کی دعوت، یعنی ایمان کی دعوت دینا ہوگا اور توحید کی دعوت دینا ہوگا۔ جب یہ دو چیز انسان کے اندر آ جائے گی، اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہو جائے گی، وہ سارے گناہوں سے بچے گا، یعنی ہدایت کا راستہ اب کھلتا چلا جائے گا۔ سورہ بقرہ کی بھی ابتدائی آیتوں میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ ہدایت اللہ کس کو دیتا ہے؟ جو متقی ہوتے ہیں، اچھا، جو ایمان لے کر کے آتے ہیں۔ آیت نمبر 169، مگر وہ انہیں جہنم کا راستہ دکھائے گا، مطلب ایسے لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ انہیں جہنم کا راستہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ مطلب اللہ ان کو ہدایت کا راستہ نہیں دکھانے والا ہے۔ تم کتنا ہی سمجھاتے رہو اس کو، نماز کے تعلق سے، روزے کے تعلق سے، حج کے تعلق سے، زکات کے تعلق سے، پردے کے تعلق سے خوب سمجھاتے رہو، لیکن اللہ کیا راستہ دکھائے گا اس کو؟ اللہ رب العزت اسے جہنم کا راستہ دکھائے گا، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اے لوگوں، اب یہاں پہ امر کی آیت، اور یہ اس سورے کی آخری آیت ہے۔ امر یعنی کچھ قرآن کے اندر اوامر ہے، کچھ نواہی ہے، کچھ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ یہ کام کرنا ہے، اور کچھ کاموں کو کہا کہ یہ کام نہیں کرنا ہے۔ تو یہ حکم کی آیت ہے، اور ساری انسانیت کو اللہ حکم دے رہا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم، اے لوگوں یقیناً یہ رسول تمہارے رب کے طرف سے حق لے کر آئے ہیں، حق کے ساتھ نازل کیے گئے ہیں، حق لے کر کے تمہارے پاس آئے ہیں، لہذا تم ایمان لاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کو یہ خطاب کیا اور یہ امر دیا، یہ حکم دیا کہ تم سب اللہ پر ایمان لاؤ۔ تو انسانیت کو اس سے پہلے بھی ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں ہم دیکھ چکے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ پر ایمان لاؤ۔ تو یہاں پر بھی اللہ پر ایمان لانے کے بارے میں اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کو حکم دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ مطلب دنیاوی اعتبار سے بھی تم سکسیس ہوگے، قبر میں بھی، حشر میں بھی اور آخرت میں بھی، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تمہاری ازواجی زندگی، گھر کے اندر کی زندگی، تمہارے کاروبار کی زندگی، تمہاری نوکری کی زندگی، تمہاری خاندان کی زندگی، تمہاری جماعت اور مسجد کی زندگی، جہاں جہاں پر بھی تم وقت گزارتے ہو وہاں پر تم بہتر اسی وقت گزار پاؤ گے جب تم ایمان والے بنو گے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے ہوگی۔ اور اگر تم کفر کرو گے، مطلب انکار کرو گے ایمان کو جاننے سے اور اس پر ایمان لانے سے، اور اگر تم کفر کرو گے تو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ اللہ رب نہیں، ابھی آیت اور رہ گئی ہے، ایک آیت اور رہ گئی ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ۔ اہل کتاب کو غلو سے روکا جا رہا ہے اس آیت میں۔ غلو یعنی اتی سویکتی، کسی کو اس کے مقام سے ہٹا دینا، جیسے نبی، عالم کو نبی کا مقام دے دینا، ولی کو نبی کا مقام دے دینا، اور نبی کو اللہ کا مقام دے دینا، خالق کو مخلوق کا مقام دے دینا، تو مخلوق کو خالق کا مقام دے دینا، یہ ہے اتی سویکتی۔ تو اس چیز سے یہاں پر روکا جا رہا ہے، اور جس کے تعلق سے عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہم نے حدیث پڑھے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ کفر کرو گے، اور کفر کو کیا سمجھایا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ تم، اور لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے کفر کیا کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا چھوڑ دیا تھا، ایسا نہیں تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اتی سویکتی غلو کیا تھا، اور غلو یہ کیا تھا کہ عیسیٰ اصل میں اللہ تھے، اور اللہ جب تک چاہا ہمارے ساتھ رہا، پھر آسمان پہ چلا گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر کے انہوں نے اتی سویکتی کر دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں تم کفر کرو گے، مطلب یہ کفر ہے، نبی کو اس کی شان سے بڑھا کر کے اللہ بنا دینا، یہ کفر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اس حدیث سے جو کل ہم نے پڑھے تھے اس سے پتہ چلا۔
اور کچھ لوگوں نے یہ کفر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ. تو یہ نبی کو نہیں مانے تھے اس لیے کافر ہوئے تھے، ایسا نہیں ہے. نبی کی شان میں غلو کیا تھا، ان کو اللہ کا درجہ دیا تھا، اس لیے کافر ہو گئے. سمجھ لے بات کو؟ نہیں ماننے والا ہی کافر نہیں ہوتا، غلو کرنے والا کافر ہوتا. چند احادیث دیکھیں، ہم ایک دو حدیث دیکھتے ہیں بخاری شریف کی. پہلے مسند احمد کی جلد نمبر 1 اور حدیث نمبر 24. امام احمد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث عمر سے روایت کیا ہے. عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میری تعریف میں اس طرح مبالغہ نہ کرنا، وہی اتسکتی یا حد سے آگے نہ بڑھانا، اس سے مبالغہ نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کی تعریف میں مبالغے کے کام لیا تھا. میں تو صرف بندہ ہوں، عبد ہوں، خالق نہیں، مخلوق ہوں. میں تو صرف بندہ ہوں، اس لیے تو مجھے اللہ تعالی کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو. یہ نبی مکرم نے صاف طور پہ بیان فرما دی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، تو مجھے یہی کہو. جیسے دوسرے انبیاؤں کے ساتھ ہوا ویسا نہیں. اور اس طریقے سے بخاری نے بھی ایک روایت کو لے کے آیا، بخاری شریف حدیث نمبر 3445. امام بخاری نے بھی اس حدیث کو بیان فرمایا ہے اور آپ نے روایت کیا ہے کہ آپ کے الفاظ یہ ہیں، میں تو صرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں تو صرف اسی کا بندہ ہوں، مطلب اللہ کا بندہ ہوں، لہذا تو مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور حدیث دیکھیں مسند احمد کی جلد نمبر 3 حدیث نمبر 153 جلد نمبر 3. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، اپنے گفتگو میں تقوی اختیار کرو، کہیں شیطان تمہارے دل میں اور دماغ پر نہ چھا جائے. میں محمد بن عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. اللہ کی قسم، میں اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ تم مجھے اس سے بدلو اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا مرتبہ مجھے دو. اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ تم جیسے پچھلے انبیاؤں کے ساتھ کیا گیا ہے ویسا میرے ساتھ نہیں کرنا. اب دیکھتے ہیں اس آیت کو. اے اہل کتاب، اپنے دین کے بارے میں حد سے زیادہ نہ بڑھو، غلو نہ کرو. اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہو. اللہ کے بارے میں جو حق ہے وہی بات کہو. کیا حق ہے؟ الحی القیوم ہے اللہ، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم ہے اللہ. اس کے قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے. اس کا کوئی ہم سے شریک حصہ دار نہیں ہے، اس کو کسی چیز کی حاجت اور ضرورت نہیں. تو اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہو. بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ ہے، جسے اس نے مریم کے طرف ڈالا، اور وہ اس کے طرف سے ایک روح ہے. مطلب اللہ کی طرف سے جو روحیں آتی ہیں، جو اللہ کا امر آتا ہے، کل روح من امر ربی. تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دو یہ اللہ کا امر ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام بھی روح ہے اللہ کی، یعنی اللہ کا امر ہے، اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو اس کے طرف ڈالی گئی یا ایک روح ہے، مطلب عیسیٰ علیہ السلام روح ہے. چنانچہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور یہ نہ کہو کہ معبود تین ہیں، جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے معبود تینوں کو معبود کہتے ہیں. مطلب مریم علیہ السلام بھی معبود، عیسیٰ علیہ السلام بھی معبود، اور کچھ ٹائم پہ وہ جبرائیل علیہ السلام کو بھی معبود کہتے تھے اور اللہ کو بھی معبود کہتے ہیں. تو اس طریقے سے تم تین کو معبود نہ کہو، اللہ ایک ہے، معبود ایک ہے، تین نہیں ہے. اس سے باز آ جاؤ، اللہ فرماتا ہے اس سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. تم اس سے باز آ جاؤ، مطلب شرک سے توبہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. اس طریقے سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 21 میں غالباً اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنا لینا، ورنہ بے یار و مددگار ہو کر کے پڑے رہ جاؤ گے.
تباہ برباد ہو کر کے پڑے رہ جاؤ گے. تو یہاں پہ بھی یہی فرمایا اس سے باز آ جاؤ, مطلب یہ شرک سے باز آ جاؤ کہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا, یا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہا اور یہ کہا کہ وہ اوتار لے کر کے دنیا میں آیا تھا اور چلا گیا, نعوذ باللہ استغفر اللہ. یا مریم علیہ السلام کو تم اللہ کہو, یا جبرائیل کو تم اللہ کا مقام دو. تو اس شرک سے تم باز آ جاؤ اور یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. مطلب توحید میں ہی بہتری ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. تم اس رب کے گھر کی اس گھر کے رب کی عبادت کے لیے تیار ہو گئے. تم خوف میں تھے, میں نے تمہیں امن دیا. تم بھوکے تھے, میں نے تمہیں کھانا دیا. تو اس رب کے گھر کی عبادت کے لیے یعنی توحید کے لیے جب تم تیار ہو گئے تو اللہ رب العزت نے پھر امن اور سکون کا وعدہ کیا. اور اگر اس سے ہم ناطہ توڑیں گے تو اللہ رب العزت نے ہمارے سارے جو حقوق ہیں اللہ ان سب کو پامال کر دے گا. اور شر البریہ بھی اللہ نے کہا کہ بدترین مخلوق کہا اللہ نے اس کو. تو اس سے باز آ جاؤ, یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. مطلب شرک سے باز آ جاؤ, یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا. بے شک اللہ ہی واحد معبود ہے. سبحان اللہ, اللہ ہی واحد معبود ہے, اکیلا معبود. واحد یعنی ایک, اللہ ہی اکیلا معبود ہے. قل هو اللہ احد. اور بہت عجیب سی بات ہے, آپ جس سے بھی کسی بھی غیر مسلم بھائی ہو, یہودی ہو, نصرانی ہو, کوئی بھی ہو, جب آپ اس کو بولیں گے زمین آسمان سورج چاند کو بنانے والے کتنے ہیں اور تم کو پیدا کرنے والا اور دنیا کا بنانے اور چلانے والے کتنے ہیں, تو وہ کہے گا ایک. واحد کہتے ہیں لیکن ماننے کو تیار نہیں. بے شک اللہ ہی واحد معبود ہے. وہ اس امر سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. وہ اس امر سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. پاک ہے یعنی یہ عیب ہے. اولاد رکھنا عیب ہے, اور ہمارے لیے ہم عیب والے ہیں کیونکہ ہمیں بڑھاپے میں بچے کی ضرورت ہے, سہارے کی, اور ہمیں ونش چلانے کے لیے بھی اولاد کی ضرورت ہے. یہ عیب ہے ہمارا, اور اللہ رب العزت اس عیب سے پاک ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ, تو پاک ہے اعلیٰ پروردگار. سجدے میں جا کر کے ہم کہتے ہیں اپنی ناک کو اور اپنے ماتھے کو غرور سے تلے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی چوکھٹ میں رکھ کر کہتے ہیں اے اللہ تو پاک ہے اور عیب سے. مطلب یہ جو عیب لگاتے ہیں تیرے اوپر کہ تو نہیں دے سکتا, نہیں سن سکتا, یا تیری اولاد ہے, یہ اللہ اس عیب سے پاک ہے. نہ اسے بڑھاپا آنا ہے اور نہ اس کو ونش کا مسئلہ ہے. الحی القیوم, ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا ہے, قائم کرنے والا ہے. نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے, وہ ذات ہے وہ. یہاں کہا اور اس امر سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب اللہ کا ہے. اور اللہ بطور کارساز کافی ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ کر, تو اللہ رب العزت کارساز کافی ہے. مطلب دنیا کے کام کرنے کے لیے اکیلا ہی اللہ رب العزت کافی ہے. یہاں پر یہ سورہ جو ہے اپنے اختتام کو پہنچی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کچھ ٹائم اور بچا ہے اور ابھی بھی سورہ ختم نہیں ہوئی ہے. میں کیسا کنفیوز ہو رہا ہوں آج. دیکھیں آگے دیکھتے ہیں. مسیح عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی آر نہیں, مطلب کوئی ان کو کجی اور کمی نہیں لگتی, اور نہ مقرب فرشتے کو آر ہوتی ہے. مطلب نہ فرشتوں کو اس بات سے آر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے نبی ہیں. اور جو کوئی اللہ کی عبادت کو آر خیال کرے اور تکبر کرے تو اللہ جلد ان سب کو اپنے طرف جمع کرے گا. پھر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ انہیں ان کے پورے اجر دے گا اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ عطا کرے گا. اور جن لوگوں نے مطلب جنہوں نے ایمان لائے اور عمل صالح کیے اللہ رب العزت ان کی نیکیوں کو قبول کرے گا اور ان کو اجر عطا کرے گا اور بہتر اجر عطا کرے گا. اور جن لوگوں نے اللہ کی عبادت کے آر اختیار کیا, مطلب جنہوں نے اللہ کی عبادت سے انکار کیا اور تکبر کیا, کیونکہ اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی, اللہ کے نبی کے حکم کی نافرمانی یہی تکبر ہے. تو جس نے تکبر کیا تو وہ انہیں بہت دردناک عذاب دے گا. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے.
اللہ رب العزت کفر سے ہمیں بچا لے، مطلب انکار کرنے سے ہمیں بچا لے، اللہ اور اللہ کے نبی کی نافرمانی سے ہمیں بچا لے، اور وہ اللہ کے سوا اپنے لیے کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ مطلب جو اللہ رب العزت کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ کا انکار کریں گے، بات کا انکار کریں گے، یعنی تکبر کریں گے، یہی تکبر ہے کہ اللہ کا حکم بڑا نہیں، میرا حکم یا میرا کام بڑا ہے۔ آیت نمبر 174، اے لوگوں تمہارے رب کے طرف سے تمہارے پاس ایک دلیل آ چکی، برہان، برہان کہتے ہیں ایک ایسا نور، ایک ایسا پرکاش، ایک ایسی دلیل، ایک ایسا ثبوت، ایک ایسا روشنی جس کی پرچھائی نہ ہو، برہان جس کے بعد کسی دلیل کی، کسی ثبوت کی ضرورت نہ ہو، اس کو کہتے ہیں برہان۔ اے لوگوں تمہارے رب کے طرف سے، جس دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے آقا و مالک کی طرف سے موعظہ آ گیا جو دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے۔ تو یہاں پہ اللہ فرماتا ہے اے لوگوں تمہارے رب کے طرف سے تمہارے پاس ایک ایسی دلیل آ چکی ہے، ایسا برہان آ چکا ہے، اور ہم نے تمہارے طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے۔ یہ قرآن مقدس کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ ایسے واضح نور نازل کیا ہے کہ جس کا جواب قیامت تک کوئی نہیں دے سکتا، جس کے اندر کمی اور غلطی قیامت تک کوئی نہیں نکال سکتا، جس کے اصول، جس کے قاعدے، جس کے قانون کے اندر کوئی عیب نہیں نکال سکتا۔ ایسا برہان، ایسا نور، ایسا کلام، ایسی وحی اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے، اس میں قرآن و حدیث دونوں شامل ہیں۔ پھر جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور اس کے دین کی مضبوطی سے پکڑ لیا تو وہ ضرور انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنے طرف پہنچنے کے لیے سیدھی راہ دکھائے گا۔ صراطم مستقیم، الیہ صراطم مستقیم، ہم صراط مستقیم کی دعا کرتے ہیں نماز کے اندر، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما دے، صراط مستقیم عطا فرما دے۔ تو اس کے پہلے ہم پڑھ کر کے آئے کہ صراط مستقیم کب ملے گی؟ جب وہ اللہ کی اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرے گا، اسے اللہ رب العزت صراط مستقیم عطا کرے گا، اور اسے انبیاءوں کے ساتھ، صدیق کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور ولیوں کے ساتھ، اللہ رب الصالحین کے ساتھ اللہ رب العزت شامل کرے گا، یعنی جنت کے اندر۔ یہاں پر صراط مستقیم کے لیے اللہ رب العزت نے اسی آیت کو دوسرے اینگل سے بیان فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور اپنے دین کو خالص کر لیں گے۔ آیت دیکھیں اس طرح ہے، پھر جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئیں گے اور اس کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے، دین یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ، عمل کو وہ خالص کر لیں گے، زندگی گزارنے کا طریقہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ یہاں دو چیزیں ایک ساتھ آتی ہے، ایمان اور دین، یعنی ایمان اور عمل۔ اور جب ایمان اور عمل الگ الگ آتا ہے تو ایمان سے مراد دل کے اندر جو یقین ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور عمل سے مراد جو ہم اعضاء سے عمل کرتے ہیں۔ لیکن جب ایمان صرف اکیلا آتا ہے تو وہاں پہ عمل اس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ تو یہاں دو چیز کہی گئی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے وعدہ کیا۔ وعدہ کیا کیا ہے؟ پھر سے آیت کو دیکھیں، پھر جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئیں اور اس کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیں، صرف ایمان لانے سے کام نہیں چل رہا ہے، دین کو مضبوطی سے پکڑ لیں، یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ، بزنس کرنے کا، نکاح کرنے کا اور موت میت کا ہر طریقہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو جائے گا۔ اللہم نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ تو اس کا طریقہ، دین کا طریقہ اگر ہو جائے گا تو ہم ضرور انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کریں گے، ہم انہیں رحمت اور فضل میں داخل کریں گے، مطلب دنیاوی اعتبار سے بھی، قبر کے اور حشر کے اعتبار سے بھی ہم انہیں، یہ اللہ نے وعدہ کر دیا کہ اس فضل میں داخل کریں گے اور انہیں اپنے طرف پہنچنے کے لیے سیدھی راہ دکھا دیں گے۔ صراط مستقیم اگر چاہیے تو کیسے ملے گی؟ پہلے ایمان لانا ہوگا اور اپنی اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا، شریعت کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا۔ آیت نمبر 176، اے نبی لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کلالہ کے بارے میں کیا حکم ہے، اللہ کا کلالہ کے بارے میں کیا حکم ہے۔ یہ آیت نزول کے اعتبار سے آخری آیت ہے، اور صورتوں کے اعتبار سے آخری جو صورت ہے وہ ہے سورہ توبہ، اور ایک حدیث کے مطابق سورہ مائدہ۔ یہ آخری صورتوں کے حساب سے بخاری شریف حدیث نمبر 4605، مسلم شریف حدیث نمبر 1618۔ امام بخاری نے حضرت برا رضی اللہ عنہ کی
روایت کو بیان کیا ہے کہ سب سے آخر نازل ہونے والی سورت برات ہے یعنی سورہ توبہ ہے، اور سب سے آخر نازل ہونے والی آیت یہی آیت ہے جو کلالے کی آیت ہے۔ تو اور اس طریقے سے مائدہ بھی آخری آیتوں میں سے نازل ہونے والی اور سورتوں میں سے نازل ہونے والی سورت جو ہے وہ مائدہ بھی ہے۔ اگر کوئی شخص کلالہ کس کو کہتے ہیں یہ میں بتا رہا تھا۔ مسند احمد اس کا شان نزول جو ہے اس آیت کا اس طرح ہے، امام احمد نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی مروی حدیث بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں اس وقت بیمار اور بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ آپ نے وضو فرمایا، پھر مجھ پر پانی کے چھینٹے مارے اور آپ نے فرمایا کہ اس پر پانی کے چھینٹے مارو، یا تو مارا یا کہا کہ مارو، اس سے میں ہوش میں آ گیا۔ میں نے عرض کیا کہ میرے اولاد کلالہ ہے، مطلب میں کلالہ ہوں، تو میری میراث کی تقسیم کیسے کی جائے گی؟ چنانچہ اس موقع پر اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ مسند احمد جلد نمبر 3 حدیث نمبر 298۔ کلالہ کس کو کہتے ہیں اس کو دیکھ لیجئے۔ ہاں، کلالہ سے کیا مراد ہے؟ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 254۔ وہ شخص ہے، کلالہ سے مراد وہ شخص ہے جو فوت ہوا ہو اور اس کا نہ کوئی بیٹا ہو اور نہ اس کا باپ ہو۔ اور دوسرے مفسر کے تعلق سے یہ فرماتے ہیں کہ بعض نے کہا ہے کہ اس شخص کو کلالہ کہتے ہیں کہ جس کی کوئی اولاد نہ ہو، جیسے اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو کلالہ کسے کہا جائے گا؟ کچھ شخص کو کہا جائے گا نہ جس کا باپ ہو اور نہ جس کی اولاد ہو، مطلب نہ اس کا بیٹا اور بیٹی ہو۔ اب ایسے شخص کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کی وراثت کہاں تقسیم کی جائے گی، اس کا مال کس کو دیا جائے گا، اس کے تعلق سے یہ آیت نازل ہوئی۔ آگے دیکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اور اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے لیے بھائی کے چھوڑی ہوئی مال میں سے آدھا حصہ ہے، مطلب اس کی اولاد نہیں ہے اور باپ بھی نہیں ہے تو اس کے مال میں سے آدھا حصہ، اس کی اگر ایک بہن ہے تو آدھا حصہ اس بہن کو دے دیا جائے گا، اور اگر بہن کے علاوہ دو ہوں، مطلب بہن کے علاوہ اور بھی ہوں، تو اس کا بھائی کا بھی وراثت کا ہوگا، مطلب اس کے بھائی کو بھی وراثت میں حصہ دیا جائے گا۔ اگر بہن بھی ہے بھائی بھی ہے تو ان دونوں کو دیا جائے گا۔ پھر اگر انہیں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے بھائی کے چھوڑے ہوئے مال کا 2/3 حصہ ہے، اور اگر کئی بھائی بہن مرد اور عورتیں وراثت وارث ہو تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا، جیسے پہلے بھی اس طریقے کی آیت گزر چکی ہے کہ مرد کو ڈبل ملے گا، عورت کو اس کا آدھا ملے گا۔ اللہ تمہارے لیے وضاحت سے بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا، خوب جاننے والا ہے، علیم ہے۔ یہ کلالہ کے تعلق سے تھی، اور کلالہ کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ وہ شخص جس کے نہ والد ہو نہ اولاد ہو اور وہ انتقال ہوتا ہے تو اس کا مال کس کو تقسیم کیا جائے گا۔ یہ آیت آخری آیت تھی سورہ نساء کی، اور یہ نزول کے اعتبار سے بھی آخری آیت ہے، اور سورت کے اعتبار سے آخری سورت جو نازل ہوئی ہے وہ سورہ توبہ ہے، سورہ برات ہے، سورہ توبہ ہے، اور ایک حدیث کے مطابق سورہ مائدہ بھی آخری سورتوں میں سے سورت ہے جو نازل کی گئی ہے۔ اور اس میں ایسے شخص کا مال کس طریقے سے تقسیم کیا جائے گا؟ تو بہن اگر ہے تو بہن کو دیا جائے گا، بہن اور بھائی دونوں ہے تو بہن اور بھائی دونوں کو دیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ ایمان لانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان کے حالت میں ہمیں زندہ رکھے، جب ہماری موت ہو تو ایمان کے حالت میں ہمارا خاتمہ ہو۔ یا اللہ ہمیں سے جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو ہمارے ملک کے اوپر جو پریشانیاں ہیں اے اللہ رب العزت ہم تجھ سے عافیت کا سوال کرتے
آتے ہیں اور اپنے دشمنوں کے سامنے ہم تجھے پیش کرتے ہیں, ہمیں ان سے لڑنے کی طاقت نہیں. اے اللہ اللہم نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اے اللہ ہماری طاقت بھی ایسی عطا فرما کہ ہم ظلم کا مقابلہ کر سکیں, اور اے اللہ تو ہمارے سامنے ہمارے لیے کافی ہو جا. اللہم نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ رب العزت انہیں بیماری سے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. ہمیں جو بھی مقروض ہیں ان کو قرض سے نجات عطا فرما. جو بھی رشتوں کے لیے پریشان ہے اللہ رب العزت ان کو رشتوں کے پریشانیوں سے دور فرما, اور جو بھی جس قسم کی بھی پریشانیوں میں جھوج رہا ہے اے اللہ ان کو اس پریشانیوں سے نجات عطا فرما. اور ہم سب کو صحیح معنوں میں اللہ رب العزت تیری محبت ہمیں عطا فرما, ایمان عطا فرما, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی اے اللہ تجھ سے سچی اور پکی محبت عطا فرما, آخرت پر ایمان عطا فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.